بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی دیگر مشغولیات سے ممکن حد تک کنارہ کش ہو کر پوری توجہ عبادت کی طرف لگا دے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یوں تو حضور پورے سال ہی عبادات میں لگے رہتے تھے، لیکن رمضان میں حضور کے اعمال میں مزید تیزی آ جاتی تھی، عبادات میں زیادہ وقت لگاتے تھے، دیگر مصروفیات کو بند فرما دیتے تھے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی عبادات سے بھری ہوئی ہے، لیکن ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال ہی عبادت کرتے رہتے تھے، لیکن رمضان میں حضور کی عبادت بھی بڑھ جایا کرتی تھی، کئی گنا ہو جایا کرتی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ مذکور ہے۔ تو ہم سب کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے کمر کس لیں، اپنی جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ ہی بس محدود ہو جائیں۔ وہ دوسری مصروفیات جن کو چھوڑا جا سکتا ہے، جن سے الگ ہوا جا سکتا ہے، اگر ہم دکان بند کر سکتے ہوں تو دکان بند کر دیں، نوکری سے چھٹی لے سکتے ہوں تو چھٹی لے لیں، اور جو بھی مصروفیات ہو سکتی ہیں جتنا ممکن ہو اگر اس سے کنارہ کش ہوا جا سکتا ہو تو اس سے دور ہو جائے، اپنی عبادت کو بڑھا دیا جائے۔ اپنی خلوتوں میں جو عبادت ہے، ہماری جو ذاتی عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، تراویح میں پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں لگائیں، کیونکہ اس رمضان کی تیاری ہی پورے سال میں چلنے والی ہے۔ رمضان جیسا گزرے گا، ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے من کو جتنا رگڑ پائیں گے اس مہینے میں، جتنا اس کو شریعت کے مطابق ڈھال پائیں گے، اتنا ہی باقی رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں ہمارے لیے شریعت پہ جمنا، اللہ کے احکامات پہ جمنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ایک بہت بڑا عمل ہے راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا، جس کو ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کی نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال لازمی طور پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، امت پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے، صرف آپ پر فرض ہے۔ تو حضور یوں بھی پورے سال راتوں کی نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں، عبادات جو خلوت والی ہیں، نماز، اللہ کے سامنے قرآن پڑھنا، یہ زیادہ اہمیت اس کی رات میں ہی ہوتی ہے۔ جب اسلام شروع میں حضور پر اترا، شروع زمانے میں ہی جب نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی 5 وقت کی، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے حضور سے راتوں کی نماز کا حکم فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تم رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو، راتوں میں قیام کیا کرو، کھڑے رہا کرو اللہ کے سامنے نماز میں، نصفہ آدھی رات کھڑے رہا کرو، او انقص منہ قلیلا، یا آدھے سے تھوڑا کم، یا آدھے سے تھوڑا بڑھا کر کے، یعنی ساتھ میں سونا بھی ہو لیکن تہجد کی نماز بھی لمبی پڑھنا ہو۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جو حضور کی زوجہ ہیں، اور ظاہر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جب رہی ہیں تو حضور کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، 53 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور لمبی لمبی نمازیں راتوں میں پڑھتے تھے۔ دن بھر کی مشغولیات ہیں، حضور سے زیادہ تو مصروف کون ہو سکتا ہے، حضور سے زیادہ کوئی بیزی نہیں ہو سکتا۔ تو دن بھر کی بیزی لائف اور کاموں سے بھرپور زندگی کے باوجود رات میں جو آرام کا وقت ہوتا تھا، اس وقت بھی حضور سوتے بھی تھے اور ایک بڑا حصہ نماز ہی پڑھتے تھے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھتی تھی اتنی لمبی لمبی کہ قدم میں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ابھی جو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم پورے سال تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، خاص طور سے عوام، ہم جیسے لوگ، ہمارے لیے تہجد پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ہماری تو بقیہ زندگی فرض پر ابھی جمی نہیں ہے، تو ہم نفل پر کہاں جمنے والے، تو ہمارے لیے تو تہجد پڑھنا بڑا مشکل ہے۔
لیکن کم از کم ہم جیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا کہ کم از کم اس میں راتوں کی نمازوں کا خاص اہتمام کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو حضور کا تو معمول پر سال کا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور سے کہا، فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ حضور اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پیر سوج جاتے ہیں، دن بھر کی تھکن کے بعد پیروں کو آرام نہیں ملتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے خود اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آرام زیادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ بخش دیے، اگر آپ یہ ایک نفلی عبادت نہیں کریں گے جنت تو آپ کے لیے طے ہے، آپ تو سید اہل الجنہ ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں کہا کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کی وہ ممکنہ جو چوک بھی ہو سکتی ہے آپ سے، اگر کہیں چوک ہو بھی جائے آپ سے کسی بھی قسم کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے معاف کر دیا۔ اگر آپ سو جائیں گے تو آپ کو راحت ملے گی، جنت میں آپ کی سیٹ پکی ہے، آپ تو جنت کے سردار ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے پر جو اتنی زیادہ عنایتیں کی ہیں، اس کے بدلے میں میرے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کروں۔ اگر یقیناً میرے اوپر اگر فرض بھی نہ ہو، لیکن میں شکر کے طور پر یہ نمازیں پڑھتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں ایسی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز اتنی محبوب چیز تھی کہ حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، یعنی میرے لیے سب سے پسندیدہ چیز، سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے راحت ملتی ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہمارے لیے بھی نماز ایسی بن جائے کہ ہمیں اس میں مزہ آنے لگے تو ظاہر ہے ہم بھی اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ جس چیز سے مزہ آنے لگ جائے تو انسان تو سونے کو قربان کر دے گا۔ چونکہ ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، نمازوں میں ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمارے لیے ایک بڑا بار ہے نماز پڑھنا، اس لیے ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ تو یہ نمازوں میں جو یہ سکون میسر آتا ہے، نمازوں میں جو مزہ آتا ہے، وہ دراصل شروع کی محنت کے بعد ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ شروع سے آپ کو نمازوں میں وہ مزہ آنے لگے جو اللہ کے ولیوں کو آتا ہے، جو صحابہ کو آتا تھا، جو حضور کو آتا تھا، تو ایسا ناممکن ہے۔ ہمیں پہلے بہت سی راتیں اپنی قربان کرنی ہوں گی، اپنی نمازوں میں کیفیت پیدا کرنی ہوگی، تو یقیناً پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ نماز کے بغیر چین نہیں آئے گا اور راتوں میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ حضور خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول دین پر جمع ہوا نہیں۔ مسلمانوں میں بہت کم گھر ایسے ہوں گے کہ پورا گھر دینداری پہ جمع ہو، تہجد گزار ہو۔ ایسے گھر شاید ڈھونڈنے سے بھی اکا دکا نظر آئیں۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، دین پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خود تو عمل پہ جم جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والے اپنے بچوں کو دین پر اس مضبوطی سے نہیں جماتے، وہ تربیت نہیں دیتے جو تربیت انہوں نے خود حاصل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جہاں پر اپنی ذات کے بارے میں متنبہ کیا ہے، وہیں پر ساتھ ہی میں گھر والوں کے بارے میں بھی متنبہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو اپنے ذات کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اپنے ذات سے کے بارے میں جب سوال ہوگا تو گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے بھی نماز پڑھی تھی اور آپ کے بچے نے بھی نماز پڑھی تھی۔ انسان سے سوال اس کے اعمال کا ہوگا، اور اولاد اور گھر والے بھی انسان کے اعمال میں سے ان کی تربیت کرنا، لہذا صرف بندے سے اس کے اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، بلکہ اس کے ماتحتوں کے بھی سوال کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کے بچوں بال بچوں گھر والوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو اس لیے حضور بھی تہجد کی نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ازواج مطہرات کو حضور متنبہ فرمایا کرتے تھے، راتوں میں اٹھایا کرتے تھے، حالانکہ فرض نہیں تھی ان کے اوپر۔ ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی بہت بڑی نعمت میسر آ جائے، کوئی بہت بڑی لاٹری لگ جائے، تو کیا اپنے گھر والوں کو شریک نہیں کریں گے؟ ضرور شریک کریں گے، بنا شریک کے آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بہت بڑی نعمت مل جائے، آپ نے کوئی بنگلہ بنایا، اگر آپ تنے تنہا جا کے رہنے لگیں گے تو آپ کو کوئی لطف نہیں آئے گا۔ آپ یہ چاہو گے کہ اس بنگلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رہوں، میں نے جو کار خریدی ہے 1 کروڑ روپے کی، میں اپنے گھر والے اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں بیٹھا ہوں، اکیلے آپ مزہ نہیں لیں گے۔ تو ظاہر ہے
جب تہجد کی نماز راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنا اتنی قیمتی چیز ہماری نظروں میں ہو جائے گی تو ہم اس قیمتی چیز کو اپنے گھر والوں کو بھی ضرور دیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ کیا ہم اعمال صالحہ کو قیمتی سمجھ رہے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ تو کیا واقع ہے؟ ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں جو حضور کے گھر کے آدمی ہیں، حضور کے ساتھ بچپن میں رہے ہوئے، حضور کے چچزاد بھائی بھی ہیں اور حضور کے داماد بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی فرمایا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ و فاطمۃ لیلاً، کہ ایک رات میں اور میری زوجہ فاطمہ ہم لوگ گھر پہ تھے، سو رہے تھے، حضور تشریف لائے اور حضور نے گھر کے باہر دستک دی، دروازے پر نوک کیا اور کہا الا تصلیان، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو، سو رہے ہو؟ اب دیکھیں حضور نے کیسی ذمہ داری کی، اپنے بچی کے گھر پہ گئے، اپنے داماد کو اٹھایا اور بولا کہ کیا تم دونوں سو رہے ہو؟ ارے اٹھ کے نماز پڑھو اللہ کے سامنے۔ آج نیند کو قربان کرو گے تو اس کے بدلے میں جو راحت ملنے والی ہے اس نیند کی راحت سے کہیں بڑی ہوئی ہے۔ پھر یہ نیند قربان کر کے جو راحت قربان ہوگی، ایک موقع ایسا آئے گا کہ پھر نماز میں وہ راحت ملے گی جو نیند میں نہیں ملتی۔ تو حضور نے فرمایا الا تصلیان، نماز نہیں پڑھتے؟ بہرحال پھر وہ دونوں لوگ اٹھے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی اس پر آمادہ کیجیے، جو رمضان مبارک کا موسم آنے والا ہے، کم از کم اس مہینے ہم لوگ کمر کس لیں۔ حضور کا معمول تھا، خاص طور سے رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہیں، جب رمضان جاتا رہے تو حضور مزید تیزی کر دیتے تھے۔ جیسے کوئی چیز نعمت ہاتھ چھوٹ رہی ہو ہاتھ میں تو انسان مزید لپکتا ہے، اپنی پکڑ کو مضبوط کر دیتا ہے کہ یہ چھوٹنے نہ پائے۔ ایسے رمضان گزرتا جاتا، حضور کے عمل میں زیادتی ہوتی جاتی، لہذا حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تو احیا اللیل، پوری رات تقریباً حضور جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگائے رکھتے تھے، عبادت کرواتے تھے، وجد، اور بڑا مجاہدہ کرتے تھے اعمال میں، وشد المیزر، کمر کس لیتے تھے۔ تو کمر کسنے کا موقع ہے، حضور نے فرمایا تھا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو حضور کا جو عمل ہے وہ ساری امت کے لیے نمونہ ہے۔ حضور پوری رات پورے سال نہیں جاگتے تھے، حضور کا معمول تھا کہ انا اصوم و افطر، میں ہمیشہ روزانہ روزہ نہیں رکھتا، کچھ دن روزے رکھتا ہوں، پھر کچھ دن روزے کے بغیر رہتا ہوں، پوری رات نہیں جاگتا، اصلی و انا، نماز ہی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تو لیکن خاص ایام میں، رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات جاگنے کا معمول حضور کا بسا اوقات ہوتا تھا، اعتکاف فرماتے تھے۔ اس لیے گھر والوں کو جگانے کا موسم آ چکا ہے عبادت کرنے کا، آپ کمر کس لیجئے، گھر میں ایک شیڈول بنائیے، یوں ہی آپ رمضان کو آنے مت دیجئے، اس سے پہلے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ شیڈول بنائیے اپنے گھر والوں کو بیٹھا کر کے کہ دیکھو ہمیں اتنے سے اتنے وقت تک دن میں سونا ہے، رات میں اتنی دیر سونا ہے، اتنی دیر عبادت کرنا ہے، اتنی دیر تلاوت کرنا ہے، اتنی دیر ہمیں راتوں میں تہجد بھی پڑھنی ہے، تراویح کے بعد اتنی دیر ہمیں تعلیم بھی کرنا ہے، دن میں کتنے پارے تلاوت کرنے ہیں، بچوں کا نظام بنائیے، ایک شیڈول بنائیے پورے مہینے کا، تاکہ رمضان کے پورے مہینے کو آپ پوری طریقے سے استعمال کر پائیں، پھر پورا سال آپ کا کام چلے۔ یقیناً یہی محنت آخرت میں کام آنے والی ہے۔